بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مزمل قرآن پاک کی بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس سورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں بتایا ہے۔ قرآن پاک سے دوستی کر لیں تو آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ہیں اس عمل کو بے نمازی نہیں کر سکتا، باقی ہر کسی کو اجازت ہے۔ جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، پھر اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ سب سے پہلا فائدہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کا کوئی پرسنل معاملہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہوں، اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب اور عزیز کے سامنے لانے سے گھبراتے ہوں، تو آپ ایسی صورتحال میں سورہ مزمل کی پہلی آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت بہت ہی چھوٹی ہے، یا ایھا المزمل۔ آپ نے صرف اتنا سا پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ مزمل کی پہلی آیت ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، ہر طرح سے جس بھی حالت میں آپ ہوں، پاکی میں ناپاکی میں، بس ہر وقت آپ نے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل پڑھنا ہے۔ اس کا ورد رکھنا ہے اور پھر اس کا معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات پر ایسے پردہ ڈالیں گے کہ وہ معاملہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور کوئی بھی شخص آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں کر سکے گا، اور لوگ وہ بھول جائیں گے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا۔ یاد رکھیں، جس بات کا پردہ اللہ رکھیں گے، آس پاس کا اس بات کا کوئی بھی نہیں اچھال سکے گا۔ اس بات کو لوگ نہیں، آپ کے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ صرف آپ کو چھوٹا سا لفظ پڑھنا ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی۔ صرف جائز مقصد کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ذلت اور رسوائی ہی ملے گی۔ اس سورت کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدموں میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ نے سورہ مزمل کی یہ آیت رب المشرق المغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا کو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اول و آخر درود شریف اور اس آیت کو 111 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہی ملے گی۔ اور جب بھی آپ جج کے پاس جائیں یا وکیل کے پاس جائیں تو ایک بار سورہ مزمل کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ موقع پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ گھر سے پڑھ کر لازمی جائیں، یقیناً فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہوگا۔ میری بار بار آپ سے گزارش ہے کہ صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کریں، کبھی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں، اور نماز کی پابندی بھی لازمی کریں۔ کوئی بھی عمل ہو، نماز بہت ضروری ہے۔ سورۃ المزمل وہ سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سورت ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے جو کسی بھی صورت نہیں حل ہو رہا، کوئی مسئلہ جو کسی بھی صورت نہیں حل ہو رہا، روزی کا، رزق کا، شادی کا، ذاتی گھر یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو جس کا کوئی حل ہی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ سورہ مزمل کا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل صرف فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے 5 وقت کی نماز بھی بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب سورۃ المزمل شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، پھر آپ نے سورت پڑھنی شروع کرنی ہے۔ جب آپ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا اس آیت پر آپ پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں مقصد کو رکھتے ہوئے دل میں چپکے سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ اپنی سورت کو آگے پڑھنا شروع کر دیں، اور جب آپ اس آیت واللہ یقدر اللیل والنہار پر پہنچیں تو اسے بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر دعا کرنی ہے، اور پھر آپ اپنی سورت کو آگے جاری رکھیں، اور جب آپ یبتغون من فضل اللہ پر پہنچیں تو اس سے بھی
آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ذہن میں مقصد رکھتے ہوئے دل میں دعا کرنی ہے، اور پھر آگے سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ اس آیت پر پہنچے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اسے بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور دل میں دعا کرنی ہے، پھر باقی سورت مکمل کرنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر سورت کو پورا کرنے کے بعد تسلی سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ مسئلہ جیسا بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی صورتحال حل نہ ہو رہا ہو، اس سے ہر حال میں حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ 41 دن تک کرنا ہے۔ عورت اپنے نام کے بعد شمار کر کے ون ڈے کو پورا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں کامیابی ملے گی۔ اس آیت کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس طرح سے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، وہ لازمی پورا ہوگا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ عمل ایک دن کا ہی ہے، اگر ایک دفعہ کرنے سے آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو آپ اس عمل کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔